نیند ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور شاویز کے لیے بہت بڑی آزمائش۔ برف کے اندر رہنے کی وجہ سے اس کا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے بچائے تو کیسے، جو اس کے لیے بالکل نامحرم تھی، لیکن اسے اپنے سامنے مرتا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نور، نور، ہوش میں آؤ۔ وہ اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگا، مگر وہ بے سدھ تھی۔ اس کے گیلے کپڑے دیکھ کر جلدی سے شاویز نے اس پر کمبل ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کمبل کے اندر ڈال کر اس کے کپڑے اتارنے لگا، مگر جیسے جیسے اس کے بے حجاب وجود کو چھو رہا تھا، دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی کو یوں چھونا آسان تو نہیں تھا۔ اس کے کپڑے اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دیے۔ برف کی مانند وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی، اسی لیے اسے بچانے کا بس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ اسے اپنے جسم کی حدت دیتا۔ اسی لیے اپنی شرٹ اتار کر اس کے کمبل میں گھس چکا تھا۔ پہلی بار اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کرنٹ سا لگا تھا۔ نور، نور، ہوش میں آؤ۔ وہ ابھی بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ خود ہوش میں آ جائے، مگر اس لڑکی کی ڈوبتی سانسیں دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کے سرد وجود کو اب وہ گرمی دے رہا تھا تاکہ وہ بچ جائے، مگر نور کی سانسوں کی مہک اور اس کی دھڑکنیں شاویز کے سینے میں دھڑکنے لگی تھی۔ وہ پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، مگر شاویز کے بس میں نہیں تھا کہ اسے چھوڑ دے۔ بے خودی میں وہ پاگل ہوتا ہوا اس کے سینے کو۔ جنوری کی یکبستہ رات تھی۔ نور مری کے ہوٹل کے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی برف باری ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہر سو بس برف ہی برف نظر آ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں تھا، آج شام کو ہی برف کا طوفان سا آ گیا تھا۔ ہر چیز پر برف لپٹ چکی تھی۔ سردی کی شدت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ آتش دان میں بھی آگ نہیں جل رہی تھی۔ اس وقت نور نہ جانے کیا کچھ پہنے گرم شال لپیٹے دیکھ رہی تھی۔ مشکل میں آ کر پھنس گئی تھی۔ فون کی سروس تک کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ مری میں اپنی کمپنی کی طرف سے آئی تھی۔ وہ ایک آرکیٹیکچر تھی اور مری میں ایک عمارت کا نقشہ ہی بنانے کے لیے آئی تھی اور اپنی موجودگی میں ہی کام شروع کروانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے باس نہیں آیا تھا۔ ساری ذمہ داری اسی کے سر پر تھی۔ وہ اپنے حصے کا کام تو کر چکی تھی، لیکن واپس جانا تھا تو برف باری نے جیسے سارے راستے ہی بند کر دیے تھے۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 24 گھنٹے ہو گئے تھے اس کی والدہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ فون کی سروسز نہیں آ رہی تھی۔ بری طرح سے اس برف باری میں سب لوگ پھنس چکے تھے۔ اب یہی وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، کیسے اپنی والدہ سے رابطہ کرے۔ اسی وقت اس کے ہوٹل کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ حیران تھی کہ رات کے 1 بجے اس کے کمرے میں کون آ سکتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان تھا، ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل 3 سال کا، جو سردی سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نوجوان کی گود میں تھا۔ کہنے لگا، دیکھیں محترمہ، میں برف باری میں بری طرح سے پھنس چکا ہوں۔ میری گاڑی برف میں دھنس چکی ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی اور اپنے بچے کی جان بچا کر آیا ہوں۔ مجھے کسی ہوٹل میں کمرہ ہی نہیں مل رہا، اور اس ہوٹل میں بھی کوئی کمرہ خالی نہیں ہے۔ میں تو باہر رات گزار سکتا ہوں، لیکن میرا بچہ اس سردی میں۔ یہ کہہ کر وہ چپ سا ہوا تھا۔ کہنے لگا، مجھے بس اپنے بچے کی پرواہ ہے، پلیز اسے رات اپنے کمرے میں رکھ سکتی ہیں؟ میں نے اور بھی بہت سے لوگوں کو منت سماجت کی ہے، لیکن کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔
اس بچے کی سردی کے مارے رنگت نیلی ہو رہی تھی۔ نور نے فوراً اسے گود میں بھر لیا، کہنے لگی، اسے مجھے دے دیں، میں اسے اپنے پاس سلا لیتی ہوں۔ شاویز نے اپنا بیٹا نور کو دے دیا۔ اچھا، آپ پلیز دروازہ لاک مت کیجیے گا، میں بس اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آؤں گا، وہ بہت چھوٹا ہے اور مسلسل برف باری میں سے لے کر بھاگ رہا ہوں، مجھے بہت فکر ہے اس کی، اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ۔ یہ کہہ کر شاویز وہاں سے چلا گیا۔ بچہ سردی میں کپ کپا رہا تھا، ہونٹ نیلے ہونے لگے تھے، آدھی سے زیادہ نیند میں تھا۔ سردی کی شدت سے بچے کے رخسار بالکل سرخ ہو گئے تھے۔ جلدی سے نور نے بچے کو رضائی میں ڈال دیا، مگر بچہ ابھی بھی بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو کس طرح سے ٹھنڈ سے بچائے۔ وہ اس کے ساتھ لیٹ گئی، 3 سالہ بچے کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پتہ نہیں اس کی ماں کہاں تھی۔ جس طرح سے برف باری نے سب کے راستے بند کیے تھے، بہت سی گاڑیاں راستوں میں ہی رک گئی تھیں، نہ نیچے جا سکتی تھیں اور نہ ہی آگے آ سکتی تھیں۔ پتہ نہیں بے شک اپنے بچے کو یہ کہاں سے یہاں تک لایا تھا۔ بچہ بالکل نور کے ساتھ لپٹ کر سو چکا تھا۔ ابھی بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے نور نے کسی برف کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے۔ اس نے بچے کو اپنے بالکل ساتھ لپٹا لیا، اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بچہ بالکل نارمل ہو چکا تھا، گہری نیند میں سو چکا تھا۔ شاویز سردی میں باہر بیٹھا ہوا تھا، اور بھی بہت سے لوگ اس ہوٹل کے بیرونی جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے ہوٹل میں کمرہ نہیں ملا تھا، نہ ہی رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ تھی۔ شاویز کو اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن اپنے 3 سالہ بچے کی فکر ضرور تھی۔ حالانکہ اس نے اسے ایک لڑکی کے حوالے تو کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ رات بھر اسے کیسے کمبل اڑائے گی بھی یا نہیں، اس کے بچے کو کہیں مزید ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ لڑکی زیادہ عمر کی نہیں لگ رہی تھی اور نہ شادی شدہ، کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کے بچے کے ساتھ کہیں لاپرواہی نہ برت لے۔ عمر میں اس کی جان بستی تھی، اسی لیے 100 قسم کے وسوسے اسے ستا رہے تھے۔ جب چین نہیں آیا تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آ گیا، جہاں پر نور کا کمرہ تھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے کمرے کا نوب گھمایا تھا۔ دروازہ کھل گیا اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے آیا۔ دیکھا تو عمر بالکل نور کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور وہ بھی اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ نور کی گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ عمر کی پیشانی پر تھے، اور وہ جیسے ہی اس کی عمر کے ہاتھوں پر نظر پڑی تو شرم سے نظریں جھکا گیا، کیونکہ عمر کے ہاتھ نور کے گہرے گلے پر تھے۔ شاید اپنی ماں کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا اس لڑکی کو اپنی ماں سمجھ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو نور کے ساتھ یوں لپٹا دیکھ کر شاویز کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ جیسے وہ باہر جانے لگا تو نور کے چہرے پر بکھری لٹ دیکھ کر رک گیا۔ ابھی نیازی سے سو رہا تھا، لیکن بار بار اپنی لٹ سے الجھ بھی رہی تھی۔ دونوں ہاتھ عمر کے کمر پر تھے، اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ نیند میں اس کی لٹ کی وجہ بے چین ہو رہی تھی، لیکن چہرے سے وہ ہٹائی نہ تھی۔ شاویز آگے بڑھا اور بڑی احتیاط سے اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ اس کی گوری رنگت پر سنہرے بالوں کی لٹ دیکھ کر دل کی بیٹ مس ہوئی تھی، لیکن پھر فوراً سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ عمر بالکل اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا، لیکن اونگ رہا تھا، جیسے ہائے ہائے کر رہا ہو۔ وہ عمر کے ماتھے پر اپنا ہاتھ کی پشت رکھ چکا تھا۔ بچہ بخار سے تپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو جیسے شاویز کی جان نکلی تھی۔ وہ لڑکی تو بے خبر سو رہی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، اس کی ماں تو نہیں تھی جو بچے کی ہائے پر اس کی آنکھ کھلتی، لیکن وہ تو باپ تھا۔ اپنے بیٹے کی ہائے سن کر تڑپ اٹھا تھا۔